السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ وقال اللہ تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأس الحکمت مخافۃ اللہ۔ رب زدنی علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ عبادات کے سلسلے میں اسلام کو ہم نے بیان کیا، اب ایمان کے سلسلے میں اس کے ماخذ اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی آخرت پہ ایمان، اس کی تقدیر پہ ایمان، ان کو دھیرے دھیرے ہم بیان کریں گے۔ آج ہم اس ایمانیات کے ولاگ کا دوسرا ولاگ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان وہ کیا ہے، اس کی کتنی شاخیں ہیں۔ شعب الایمان میں امام بہقی نے اس سلسلے میں 77 شاخیں بیان کی ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ پہ ایمان سے ہے۔ کچھ کا تعلق دل سے ہے، کچھ کا تعلق زبان سے ہے، کچھ کا تعلق جسم سے ہے۔ تو وہ تعلق جو اس نے بیان کیے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، وہ یقین رکھنا ہے اور استقامت پہ ایمان کے اندر ایمان رکھ کر استقامت دکھانی ہے اور اس پہ امید رکھنی ہے، اس سے خوف رکھنا ہے، اس پہ توکل کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے اچھے اچھے ناموں پہ ایمان رکھنا ہے، اس نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان پر شکرانہ بولنا ہے، اس کے وجود پر پکا یقین رکھنا ہے اور اس سے امید رکھنا ہے اور اس کی نافرمانی سے خوف بھی رکھنا ہے، اس میں حکموں پہ راضی رہنا ہے اور اس کی جم کر اطاعت کرنا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے لیے غلام مرتضیٰ ملک کی اچھی کتاب ہے وجود باری تعالیٰ اور توحید۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت عمدہ عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ پاک کا وجود، خود کائنات اس کی سب سے بڑی شاہد ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر فرض کرو دو خدا ہوتے یا زیادہ خدا ہوتے تو کیا کائنات کا نقشہ اور نظم و ضبط اور مکمل سپردگی ایسی ہی نظر آتی جیسی نظر آ رہی ہے؟ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کو یہ سمجھنا کہ وہی پالتا ہے اور اسی پہ یقین رکھنا کہ خدائی اور الوہیت اور اس کی مشکلات کو ٹالنا اور اس کی حاجات کو پورا کرنا، جس کو ہم الہ کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم یہ پہلا کلمہ سارے انبیاء کو دیا گیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور پہلا آدم علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ محمد ان کا نام ہے اور اس کا اللہ کی توحید کے ساتھ منضبط کر دیا، یہ اس کو خدا نے شان دی تھی۔ تو وہ اسی کے ساتھ محبت رکھنی کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور اسی سے ڈرنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے، یعنی اس کے نعمتوں کے شکرانے کرنا، اور اگر جتنی اس نے دی ہیں اس پہ ایمان رکھنا کہ اسی نے دی ہیں، اور پھر اس کا اظہار ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جتنی اس نے نعمتیں دی ہیں اس کی تحدیث کرو، اس کو بولو۔
اور یہ شکران نعمت زبان سے ہے اور دل کے عقیدے سے ہے، اور اس کے لیے خدا کہتا ہے بھلا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکرانہ بولو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اور یہ خدا کی رضا اور اس کے حکم اور اس کی تقدیر پہ راضی رہنے کا نام، اس کا تعلق دل سے ہے، جو خود بخود جوارے سے، زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے وجود سے خود بخود ثابت ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس سے ڈٹے رہے، حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ جھنجھوڑا گیا، بہت آزمائشیں آئیں کہ وہ چیخ اٹھے، اور یہ ایسا تھوڑا ہے کہ تم کہو ہم اللہ پہ ایمان لے آؤ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگی بات۔ اور وہ کمال درجے کی سپردگی، کمال درجے کی عبودیت دل کے عقیدے میں، زبان کے عمل میں اور جوارے کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہا کہ وہ لوگ جو ڈٹ کر کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثابت کرتے ہیں، تو پھر مرتے ہوئے بھی فرشتے اس کے لیے خدا بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کو سلوٹ کرو، اس کو کہو کہ بس تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔